أماتهن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر پروگرام احکام قرآن میں حاضر ہیں۔ سورہ انعام کی جو آیات احکام ہیں وہ ہمارے مطالعے میں ہیں، اور ان آیات کی ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں اس سورۃ مبارکہ کی کہ جو احکام سے متعلق ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پروگرام ہے ان آیات پر مبنی ہوتا ہے جو فقہی احکامات سے متعلق ہوتی ہیں۔ بہت سارے احکامات ایسے ہوتے ہیں جو اعتقادی ہوتے ہیں، اگرچہ کہ اعتقادی جو احکام ہیں اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ ہم اس پروگرام میں شامل نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ شامل کر بھی دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں سورہ انعام کی آیت نمبر 158 کو شامل کرتے ہوئے اس کی تفسیر بیان کی، تو ان کی اتباع میں بھی جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کو پروگرام میں شامل کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ فقہی احکامات سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن نظریاتی اور اعتقاداتی جو مسائل ہیں اس میں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کے مطالب پر بات کریں گے۔ قرآن کی روشنی، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا تمہارے رب کا عذاب آئے، یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے۔ جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ تم فرماؤ رستہ دیکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے آیت مبارکہ سماعت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے حوالے سے بنیادی طور پر جو حکم ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کن کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، آئیے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، زیر بحث آیت مبارکہ کے تحت بیان ہونے والے نکات۔ مذکورہ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ تأتیہم الملائکۃ او یأتی ربک سے کیا مراد ہے؟ او یأتی بعض آیات ربک سے کیا مراد ہے؟ یوم یأتی بعض آیات ربک سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ ایمان اضطراری فائدہ نہ دے گا، ایمان کے بغیر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ قیامت کے بارے میں عقیدہ ضروریات دین سے ہے۔ ہم روزانہ جب نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں مالک یوم الدین، اے اللہ تو یوم جزا کا مالک ہے۔ تو قیامت بلا شبہ قائم ہوگی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے کیا کچھ ہوگا، یہ پورا ایک موضوع ہے، اور قیامت جب قائم ہوگی تو پھر حساب و کتاب ہوگا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محاسبہ فرمائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا۔ قیامت قائم ہوگی اور قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، یہ اس آیت مبارکہ کا ایک بنیادی موضوع ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اہم موضوعات یہ آیت مبارکہ اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر عام طور پر جو ہے وہ ایک خیال بیان کیا جاتا ہے، جب انسانی ہمدردی جو ہے وہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے، یعنی انسانی ہمدردی کا جذبہ اس کا بھی ایک باؤنڈری ہے، جب وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو کچھ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کیا مسلمان کیا غیر مسلم سبھی نجات پائیں گے، سب کا خدا ایک ہے۔ تو بھائی جو سب کا خدا ہے وہ کیا فرما رہا ہے، ہمیں یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ اللہ رب العزت تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ نفع پائیں گے، وہ بھلائی پائیں گے، اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو یہ بات بھی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا۔ تو چند ایسی باتیں ہیں جو ضمنی طور پر جو ہے وہ زیر بحث آئیں گی، اور چند ایسی باتیں ہیں جو آیت مبارکہ کا جو سیاق ہے اس سیاق کے تحت بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ آئیں گے؟ یہاں استفہام نفی کے مقام پر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان پر حجتیں قائم ہو گئیں۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے معجزات انہوں نے دیکھ لیے، ان پر کچھ مخفی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود یہ اناد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ اور کب یہ ایمان لائیں گے انہیں احساس ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے آتے۔ کب احساس ہوگا؟ ان تأتیہم الملائکہ، کہ جب فرشتے آ کھڑے ہوں گے، ان کی روح قبض ہو رہی ہوگی، روح قبض ہونے کے وقت انہیں احساس ہوگا۔ لیکن روح قبض ہونے کے وقت تو وہ مرحلہ آ جائے گا کہ جب ایمان لانا جو ہے وہ معتبر نہیں قرار پاتا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کے انجام کو قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہاں کیا بیان کیا گیا؟ آئیے آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ تو ناظرین کرام، دیکھا آپ نے، اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ فرعون نے جو ہے لا الہ الا اللہ کہا، لیکن کب کہا؟ جب غرغرائے موت طاری ہو چکا تھا، جب نزا کا وقت اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ ایمان لانا اس وقت قابل قبول نہیں ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، بالکل ڈوبنے لگا اور روح نکلنے لگی تو کہنے لگا قال آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ اقرار کرنے کے باوجود
اس کا ایمان قبول نہ کیا گیا، کیونکہ ایمان لانے کا ایک وقت مقرر ہے۔ واضح طور پر فرما دیا گیا کہ جب روح جو ہے وہ نکل رہی ہے جسم سے، اور انسان کی جو روح ہے وہ انسان کے حلق تک جا پہنچی ہے، بس نکلا ہی چاہتی ہے، اور پھر بندے کو ایمان کا خیال آتا ہے، اس وقت ایمان جو ہے، اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کر دیا گیا کہ جو ایمان اختیاری ہے اس کا اعتبار ہے، ناچارگی میں اضطراری طور پر جو بندہ ایمان لے کر آئے گا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ دو باتیں یہاں بیان کی گئی اس حوالے سے، ایک تو اس وقت کہ جب روح پرواز کر رہی ہو، اور دوسرا اس وقت کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ وقت تو پھر بھی ہوگا، زمانہ پھر بھی جاری ہوگا، فوراً قیامت نہیں آئے گی، لیکن یہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس مقام پر مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں بعض مقامات پر یہ آیا کہ قیامت اچانک قائم ہو جائے گی۔ اس سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ اس کی نشانیاں ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، نشانیاں اس کی ظاہر ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اب کسی بھی وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب کوئی حد بندی نہیں بیان کی گئی، کوئی تحدید بیان نہیں کی گئی، کوئی اور علامت بیان نہیں کی گئی کہ جناب اس کے بعد یہ علامت ظاہر ہوگی تو قیامت ہوگی۔ نہیں، یہ آخری علامت کے طور پر ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لمحے کے بعد اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کا ایمان قبول کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا گیا، یعنی ہمارا نقطہ یہ ہے کہ تأتیہم الملائکہ، یہ بھی یہاں کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا او یأتی ربک تأتیہم الملائکہ۔ اس کی تفسیر ہم نے جانی، اس سے مراد موت کے فرشتے کا آنا ہے۔ یأتی ربک، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ پہنچے، اور عذاب اس طور پر آئے کہ ہلاکت ہو جائے، روح پرواز کرنے لگے۔ تو بات وہی ہے کہ پھر جو ہے ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگلا نقطہ یہ ہے او یاتی بعد آیات ربک، موت کا فرشتہ آ جائے، عذاب آ جائے، یا اللہ کی طرف سے بعض نشانیاں آ جائیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس وقت ایمان لے کر آؤ گے؟ اللہ اکبر، نشانیاں تو تم دیکھ چکے ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معجزات تمہارے سامنے بیان کیے ہیں، لیکن پھر بھی تم ایمان لے کر نہیں آئے۔ فرمایا گیا یوم یاتی بعد آیات ربک، اور جس دن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، لا ينفع نفسا، تو پھر کسی بھی جان کو فائدہ نہ دے گا ایمانہا، اس کا ایمان لانا۔ اور یہاں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں جس نشانی کا تذکرہ ہے اس موقع پر کہ یوم یأتی بعد آیات ربک، اس سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ اب تو علامت کبریٰ کا ظہور ہو چکا ہے، اور علامات کبریٰ میں سے آخری علامت کا ظہور ہو چکا ہے، ایمان لانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا،
مفسرین نے لکھا کہ نفسن موصوف ہے اور لم تکن آمنت من قبل صفت اول ہے اور او کسبت فی ایمانیہ خیرہ صفت ثانی ہے، یعنی اس کے بعد بندہ کوئی بھلائی کرے، کوئی نیکی کا کام کرے، کوئی اچھائی کا کام کرے، وہ بھی قابل قبول نہیں، اور اس کے بعد ایمان لے کر آئے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ نے، یہ آیت مبارکہ اس بارے میں واضح طور پر دلیل ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اس کی علامات ظاہر ہوں گی۔ اسی لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اجماع ہے اس بات پر کہ یہاں جس علامت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد وہ علامت ہے کہ جو سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے ظاہر ہونے کی صورت میں ظہور پذیر ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، ونحن نتذاکر، ہم ایک آپس میں گفتگو کر رہے تھے، قالا ما تذاکرون، کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ قالوا نذکر الساعہ، یا رسول اللہ ہم قیامت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ فذکر الدخان والدجال والدابہ وطلوع الشمس من مغربها ویاجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرهم، یعنی نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 علامتیں ہیں جو ظاہر ہوں گی، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا کہ ایک علامت یہ ہوگی کہ ایک دھواں ظاہر ہوگا۔ علماء نے لکھا اس دھوئیں سے مراد یہ ہے کہ قرب قیامت میں مشرق سے لے کر مغرب تک ایک دھواں چھا جائے گا، چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہوگا، مسلمانوں کو اس سے زکام ہوگا، لیکن کفار جو ہیں اس دھوئے کے ظاہر ہونے کے بعد چکرا جائیں گے، ان پر ایک عجب کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا، اور ایک علامت یہ ہے کہ دابۃ الارض ظاہر ہوگا، ایک علامت یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور ایک علامت یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور ایک علامت یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج نکل آئے گا، اور ایک علامت یہ ہے کہ 3 مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر زمین دھس جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک مقام جو ہے وہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ اور فرمایا کہ آخری علامت یہ ہوگی، نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، کہ ایک آگ ظاہر ہوگی یمن کی طرف سے اور لوگوں کو مقام حشر، میدان حشر کی طرف وہ آگ دھکیل دے گی، وہ آگ پھیلتی چلی جائے گی، لوگ بھاگتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت زندہ ہوں گے، قیامت جو ہے یا تو سرزمین شام پر قائم ہوگی یا سرزمین فلسطین پر، اور دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے۔ آج جغرافیائی اعتبار سے ملک شام اور فلسطین الگ الگ شمار ہوتے ہیں، ورنہ تو جو فلسطین ہے ملک شام ہی کا حصہ ہے۔ تو سرزمین شام، وہاں پر قیامت قائم ہوگی، جو محشر کا میدان ہے برپا ہوگا، تو سارے کے سارے لوگ قیامت سے پہلے جو زندہ ہوں گے وہ یہ آگ جو ہے انہیں
اس مقام پر دھکیل دے گی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو باتیں بیان ہوئیں وہ ترتیب کے مطابق نہیں ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس ترتیب سے بیان ہو رہی ہیں اسی ترتیب سے یہ ظاہر ہوں گی، بلکہ علماء نے بیان کیا کہ پہلے دھواں ظاہر ہوگا، پھر دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، پھر دابت الارض نکلے گا، یہ ایک بڑا جانور ہوگا، اور یہ جانور جو ہے اس کے پاس عصائے موسوی اور مہر سلیمانی ہوگی، اور یہ مہر جو ہے وہ پیشانے پر لگائے گا لوگوں کی، اور جو مومن ہوگا تو مہر کا نشان سفید ہو جائے گا، اور جو کافر ہوگا تو مہر کا جو نشان ہے وہ سیاہ ہو جائے گا۔ پھر سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا۔ اس حدیث پاک میں نزول مہدی کا تذکرہ نہیں ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ 3 طرح کی ہیں، بلکہ یوں سمجھیے قیامت کی نشانیاں 2 طرح کی ہیں، علامات صغرا اور علامات کبریٰ، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ اب جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری نشانیاں ایسی بتائی تھیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، اور کچھ نشانیاں وہ ہیں چھوٹی نشانیوں میں سے جو مزید ظاہر ہوں گی، اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ جو 10 باتیں یہاں بیان کی گئیں یہ علامات کبریٰ میں شمار ہوتی ہیں، بڑی نشانیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ بہت ساری حدیثوں کے اندر جو ہے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں لیکن وہ غائب ہو چکے ہیں، اور اب وہ مہدی منتظر کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیدا ہوں گے، اب تک پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے، اور پیدا ہونے کے بعد جو ہیں ایک دن خانہ کعبہ میں ہوں گے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائیں گے، اور اس دن حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ اس وقت کے ہمارے امام ہیں۔ اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اولیاء میں سے ایک ولی ہیں، بلکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بعد سوائے کچھ تابعین کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ جو مسلمان ہیں صحابہ کے بعد اور کچھ تابعین کے بعد، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تمام اولیاء کے سردار ہیں، ان لوگوں پر آپ کی سرداری قائم ہے، اور آپ کی جو سرداری ہے اولیاء پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رہے گی۔ غوثیت کبریٰ کا جو مقام ہے یہ جاری و ساری رہے گا، اور یہ مقام جو ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رہے گا، اور پھر جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے تو وہ اس مقام کے حامل ہوں گے، پھر جو سرداری کا تاج ہے ان کے سر پر سجے گا، اور وہ اولیاء اکرام کی سرداری کا فریضہ انجام دیں گے۔ کب یہ معاملات آئیں گے، کب ایسا ہوگا، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، قیامت کب قائم ہوگی ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے سے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا علم دیا ہے کہ جو اپنے علم کی بنیاد پر بہت ساری باتیں اشاروں اور کنایوں میں کہہ جاتے ہیں۔ ہم موجود تھے ترکی میں، پچھلے ہفتے موجود تھے، سلطان سلیم جو کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک بڑا سلطان اور ایک بڑا خلیفہ گزرا ہے، سلطان سلیم کے بارے میں حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ گئے کہ اذا دخل السین فی شین، کہ جب سین شین میں داخل ہوگا اس وقت محی الدین کی قبر ظاہر ہو جائے گی۔ اب سین شین میں داخل ہوگا، اس سے کیا مراد ہے کسی کو نہیں پتا تھا، جاننے والے جانتے تھے، سب نہیں جانتے تھے، بات رموز میں تھی۔ ہوا یہ کہ بادشاہ سلیم جب ملک شام میں پہنچا، ملک شام جب اس کی سلطنت میں داخل ہوا، اس وقت یہ بشارت پوری ہوتی ہے۔ یہ جملہ آج بھی ان کی قبر پر ایک تختے لگا کر
لکھا ہوا موجود ہے اور آپ یہ تختی دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے، مخفی چیزیں ان پر ظاہر فرماتا ہے، اللہ کے دیے سے بہت ساری باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر امام ابن عربی کے حوالے سے فرمایا، ابھی جو چل رہی ہے صدی وہ چل رہی ہے عیسوی اعتبار سے نہیں، ہجری اعتبار سے۔ ہجری اعتبار سے ہم کہتے ہیں یہ 1442 سن ہجری ہے۔ تو امام ابن عربی کے حوالے سے امام اہل سنت نے بیان کیا کہ 19ویں صدی جب آئے گی ہجری اعتبار سے، تب جا کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، اور اس سے پہلے کفر چھا چکا ہوگا، کفر غالب آ چکا ہوگا ہر سو، اور جو آخری اسلامی سلطنت ہوگی کوئی 1880 کے قریب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ہجری کے اعتبار سے، اور پھر جو ہے وہ کفر چاروں طرف غالب آ جائے گا، اور پھر دجال بھی جو ہے وہ نکلا ہوگا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے اور وہ کفر کا خاتمہ کریں گے۔ قسطنطنیہ ایک دفعہ دوبارہ فتح ہوگا، بلاد روم ایک دفعہ دوبارہ فتح ہوں گے، رومیوں کے ساتھ دوبارہ جنگ لڑی جائے گی، مسلمان عالمی سطح پر جو ہے وہ چھا جائیں گے، غلبہ پالیں گے، دنیا پلٹ کر رہ جائے گی، ہر طرف حق کا دور دورہ ہو جائے گا، اور یہ جو وقت ہے اللہ نے چاہا جب تک باقی رہے گا، سلامت رہے گا، قائم رہے گا۔ پھر ایک مرتبہ پھر دوبارہ جو انہدام ہے یا جو زوال کا جو معاملہ ہے کہ لوگوں کی جو کیفیت ہے وہ زوال پذیر ہونا شروع ہوگی، خرابیاں بڑھنا شروع ہوں گی، اور پھر جو ہے ایک وقت آئے گا کہ علامات کبریٰ مزید جو رہ گئیں، دجال کا آنا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول فرمانا، امام مہدی کا پیدا ہونا، یہ علامات کبریٰ میں سے ہیں۔ اب مزید جو علامات کبریٰ رہ گئی ہوں گی وہ علامات کبریٰ ظاہر ہوں گی، اور پھر یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی ایمان رکھنے والا، اللہ تعالیٰ پر کی توحید پر ایمان رکھنے والا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والا روئے زمین پر موجود نہیں ہوگا، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ اب ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ اب ایک ایسی حقیقت ظاہر ہو چکی کہ لوگ حیران ہیں یہ کیسے ممکن ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ نظام فلکیات، یہ سائنسی اصولوں کے تحت چل رہا ہے، اور جناب سائنسی اصول ٹوٹ جائیں گے، قرآن و سنت کی بات کریں گے تو یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ سائنسی اصول اور یہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ ٹوٹ جائیں گے، یہ بات نہ کرو اور یہ بات نہ کرو، اور یہ بات کی تو یہ اصول ٹوٹ جائیں گے۔ تو جب قیامت کی آنے سے پہلے سب سے بڑی علامت ظاہر ہوگی تو یہ اصول کہاں چلے جائیں گے؟ بالکل سورج مشرق کے بجائے مغرب سے ظاہر ہوگا۔ اور مفسرین میں سے میں نے جو کچھ کتابیں تفسیر کی پڑھی، سب سے زیادہ تفصیلی گفتگو کی ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظام فلکیات کے تعلق سے، کہ نظام فلکیات کے تعلق سے کیا بھونچال برپا ہوگا، اور وہ جو قواعد اور ضوابط اور یہ سب چیزیں کہاں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور یہ آخری علامت ظاہر ہوگی، اور پھر لوگوں کو جو کفار ہوں گے کو احساس ہوگا کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ ان کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ ایمان لانا بھی فائدہ نہیں دے رہا، ایمان لانے کا بھی ایک وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا کہ ایمان اختیاری جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے، ایمان اضطراری قابل قبول نہیں ہوتا۔ کسی غیر مسلم کے کنپٹی پر کوئی بندوق رکھ دے، کلمہ پڑھو، اور وہ کلمہ پڑھ لے، دل سے کلمہ ہی نہ پڑھے، تو اضطراری ایمان لانا ہوا نا وہ بھی۔ اسی طریقے سے جب بندہ لاچار ہو جائے کہ ہاں
اب تو مجھے ایمان لانا ہی پڑے گا، اس کی دو ہی صورتیں بیان ہوئی ہیں، ایک جب روح بالکل حلق تک پہنچ جائے، اور دوسرا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، تو اس وقت جو ہے وہ ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں جو یہ فرمایا گیا لا ينفع نفسا، جناب ان مواقع پر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ پتہ کیا چلا کہ ایمان لانا بندے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر فلاح نہیں، کامیابی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نہیں، آخرت کی بہتری نہیں۔ جو لوگ انسانی ہمدردی کے جذبے میں تجاوز کرتے ہوئے یہ نعرہ لگا بیٹھتے ہیں سب کا خدا ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دے گا، سب بخشے جائیں گے، مسلم ہو غیر مسلم ہو سب فلاح یافتہ ہیں، سب جنت میں جائیں گے، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان ایسا عقیدہ نہیں اپنا سکتا۔ کفر کفر ہے اور ایمان ایمان ہے۔ کفر ہلاکت کا راستہ ہے، ایمان فلاح کا راستہ ہے۔ کفر اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین ناراضگی کا راستہ ہے اور ایمان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا راستہ ہے۔ ایمان تک معتبر نہیں، ایک ایسا موقع بھی بیان کر دیا گیا۔ تو جو لوگ ان لوگوں کے بارے میں دعوے دار ہیں کہ جناب یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو کیا ہوا، نہیں، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے، یہ احادیث میں بیان کردہ عقیدہ نہیں ہے۔ ایمان ہے تو فلاح ہے، نجات ہے، کامیابی ہے۔ ایمان کے بغیر نہ فلاح ہے نہ کامیابی ہے۔ تو یہ جو ادیان ہے، ٹھیک ہے، جس کا جو دین ہے اس نے اپنی مرضی سے اختیار کیا، لیکن اس کا جو انجام ہے اسے بھگتنا ہوگا۔ تو قیامت کے دن اگر کسی کے پاس ایمان نہیں تھا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو وہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اہل ایمان کی دو صورتیں ہوں گی، کچھ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے غلطیاں کی ہوں گی، عملی طور پر بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ بخشے جائیں گے اور جہنم کی سزا پائے بغیر داخل جنت ہو جائیں گے۔ کچھ کے حصے میں انبیاء کی شفاعت آئے گی، کچھ کے حصے میں صالحین کی شفاعت آئے گی، کچھ کے حصے میں کوئی اور وجہ بنے گی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو لا محالہ اپنے اعمال کی وجہ سے، ایمان تو تھا لیکن برے اعمال بھی کیے، ان اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، انہیں سزا ملے گی، اور سزا پانے کے بعد پھر جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اے اللہ سارے اہل ایمان کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا مانگنے کو میں غلط تو نہیں کہتا، لیکن اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی روح زمین پر جو لوگ موجود ان کی مغفرت فرما دے، بعد میں یہ غلطیاں کر سکتے ہیں۔ مطلب عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمیں بتا دیا گیا ہے قرآن و سنت میں، کہ جو جہنم کی سزا پائیں گے، سارے کے سارے لوگ بلا حساب و کتاب داخل جنت نہیں ہوں گے۔ سارے اہل ایمان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک محدود سطح پر دعا مانگی جاتی ہے، اے اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، اس مجمع کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، ہمارے اعزاء اقربا اہل خانہ اساتذہ متعلقین کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اس طرح ہوں۔ کیوں کہ خبر دے دی گئی ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے تعلق سے ایک دعا مانگی جاتی ہے، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں ساری بھلائیاں نصیب فرما۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے عادتاً کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جو ہے وہ ہر شخص میں جمع ہو جائیں۔ تو ایک بھلائی تو نبوت بھی ہے، ہر شخص کے حق میں یہ بھلائی تھوڑی آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ہر فرد میں نہیں سمو سکتی۔
تو یوں دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما۔ اب دو الگ الگ چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں یہ نہیں، بلکہ یہ دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما۔ تو ناظرین محترم، یہ جو آیت مبارکہ تھی سورہ انعام کی آیات احکام میں سے آخری آیت مبارکہ تھی۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی سورہ انعام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہے، اور جو ہمارے پروگرام کو مسلسل دیکھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم ہر آیت کی تفسیر بیان نہیں کرتے، بلکہ جو احکام سے متعلق آیات ہوتی ہیں اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اور آج کی جو آیت تھی کہنے کو تو فقہی احکام پر مشتمل نہیں تھی، لیکن ہم نے حضرت مولا جیون رحمۃ اللہ تعالی کی اتباع کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو اپنے سلسلے میں شامل کیا۔ حقیقتاً اس کا تعلق عقائد و نظریات سے ہے، ایک عقیدے سے ہے، ایک کیفیت سے ہے، لیکن چونکہ شب و روز کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں اس تعلق سے جو مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ غلط عقیدہ جو ہے وہ اپنے دل کے اندر راسخ کر لیتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیات نہ پیدا ہوں، اس لیے ایک عمومی آگاہی کے لیے ہم نے اس آیت مبارکہ کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہوئے اس کی تفسیر کو بیان کیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں قیامت کے قائم ہونے کا عقیدہ بیان کیا گیا، ایمان کے تعلق سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایمان لانا کب تک قابل قبول ہے اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ایمان نہیں ہے تو نفع نہیں ہے، فلاح نہیں ہے، نجات نہیں ہے۔ آخر میں یہ ارشاد فرمایا گیا، قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرون، ہاں پھر تم انتظار کرو، تم اپنا راستہ دیکھو، جو سرکشی کا راستہ تم نے اپنا لیا ہے چلتے رہو اس راستے پر۔ ایک چوٹ ڈالی گئی ہے، کتنا چلو گے؟ بالآخر قیامت کا دن آئے گا، روز جزا کا دن آئے گا اور تمہارا حساب لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ایمان کی نعمت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، ایمان کی نعمت ہم سے زائل نہ ہو، اور ہمارے ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ حلاوت پیدا فرمائے، تقویت پیدا فرمائے، قوت پیدا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو ہمارے لیے سبب نجات بنائے اور سبب فلاح بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں اس سے محفوظ فرمائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کا ٹھنڈا سایہ ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔